ناظرین، ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے ماریو نوفیل کے نام سے، جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بات چیت کر رہے ہیں. پہلے ایک برازیلین کو انہوں نے بٹھایا اور اس کے ساتھ بات کی کہ بھئی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو اسرائیل کی طرف سے تھریٹ تھا، اور پھر پاکستان نے کاؤنٹر تھریٹ دیا کہ ہم پورے اسرائیل کو اریز کر دیں گے اگر ہماری لیڈرشپ کو کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو انہوں نے کل بنائی، اور اس میں انہوں نے کوئی سی آئی اے کے ایکس آپریٹو ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک اپنی طرف سے کینڈیڈ انٹرویو کیا، جس میں ہی بیسکلی ٹرائی ٹو پریزنٹ اے نیریٹو کہ پاکستان نے امریکہ کو مڈل ایسٹ سے ناک آؤٹ کر دیا اور چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے ایک نیا مڈل ایسٹرن آرڈر پاکستان کریٹ کر رہا ہے. اب یہ کمپلیکیٹڈ نیریٹیوز ہیں. انہوں نے یہ بات کی کیوں ہے؟ میں نے بھی جب اس کو ریبٹ کیا کیونکہ پاکستان کے سینئر سیکورٹی سورسز کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے اور پاسبلٹی بھی نہیں ہے اس طرح کی کسی چیز کی. اور دوسرا کہ پاکستان آبویسلی اف یو نو انٹرنیشنل ریلیشنز، تو یہ کہنا کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر کوئی نیا آرڈر کریٹ کر رہا ہے، یہ بھی لاجیکل بات لگتی ہے. مجھے بھی نیچے کامنٹس آ رہے تھے پاکستانی اس کے کہ بھئی یہ تو اس نے پاکستان کی تعریف کی ہے دونوں جگہ کے اوپر، تو آپ اس کو کیوں وہ کر رہے ہیں. یہ ویڈیو بیسکلی میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ جو نیریٹو آپ کو اتنے پاکستان کے کوٹ ان کوٹ حق میں عوام کو پبلک کو نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے لارجر گیم کیا ہے، سو دیٹ یو نو کہ انفارمیشن آپس اور سائی آپس اور پروپیگنڈا کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کتنا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے اور کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے دشمن کے لیے. سب سے پہلے یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اسیسنیٹ خدا نخواستہ کرنے کا اسرائیل کا پلان تھا. Pakistani military intel, they intercepted ultra-credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. سب سے پہلے جو لیڈرشپ کو اسیسنیٹ کرنے کی جو پریسیڈنس اسرائیل نے رکھی ہے وہ ایران میں رکھی ہے، اور جو شہید کیا ہے انہوں نے ایران کی لیڈرشپ کو 2026 کے اندر. اس سے پہلے 2010 میں مسعود علی محمدی اور پھر ماجد علی شہراری جو ہے ان کو انہوں نے شہید کیا. یہ نیوکلیئر فزسسٹ تھے، اور اس وقت اسرائیل نے کوئی تھریٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنی اسپیس کریٹ کی ایران کے اندر، پھر آہستہ آہستہ کرتے 2026 تک آئے جب وہ اوپنلی تھریٹ کرتے تھے کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے. پاکستان فار دا پاسٹ 70 ایئرس ہم حالت جنگ میں ہیں بھارت کے ساتھ، تو ہمارے جو ڈیفنسز ہیں وہ آلریڈی اتنے زیادہ آئرن کلیڈ ہیں کہ پاکستان کو ایک تو اس طریقے کا کوئی تھریٹ ہے نہیں. نہ پاکستان اسرائیل کی کلوز پروکسیمٹی میں ہے، نہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی کسی قسم کی کوئی پینیٹریشن ہے پاکستان میں. اس طریقے کا کوئی تھریٹ بنتا ہی نہیں ہے اسرائیل کا کرنا، اور وہ کر سکتے بھی نہیں ہیں. یہ کافی ان لاجیکل بات ہے. دوسرا، پاکستان ہے. اب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ ہم کسی کو یہ سوچنے کی بھی اجازت، وہ کہتے ہیں نا سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے، تو پاکستان کسی کو یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات ہوئی نہیں ہے تو پھر اس بات کو کیا کیوں جا رہا ہے؟ اس بات کو کیا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر انہوں نے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سیز فائر ہوا، مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو گاہے بگاہے بڑے پاورفل انٹیلیجنس بیسڈ سرکل سے یہ باتیں سننے کو ملی ہوں گی. ایک کو میں کوٹ کر دیتا ہوں. ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں حاکان فیدان. حاکان فیدان نے اب سے 2 مہینے پہلے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے ٹرکی از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ ایران. اور پھر آگے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اسرائیل کو ایک اینمی چاہیے ہی چاہیے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. اسرائیل نے نیریٹو لے کے آنا ہی ہوتا ہے کہ مجھے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اگر مجھے امریکہ نے اور یورپ نے سپورٹ نہ کیا اور مجھے ہر سال اتنے پیسے نہ بھیجے اور مجھے اتنے ہتھیار نہ بھیجے اور مجھے بچانے کے لیے یہ جنگیں نہ لڑیں، تو بالکل جو اسرائیل ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد، رائزنگ لائن 1 کے بعد، اسرائیل کے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یہ بات نہیں کی کہ ایک سنی الائنس بن رہا ہے اسرائیل کے خلاف، جس کے مقابلے پہ پھر نتنیاہو نے ہیگزاگون الائنس بنایا. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. بیسکلی اب کیونکہ ایران کا جو
تھریٹ اس نے کریٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ایران سے مجھے بہت شدید مسئلہ ہے, وہ نیوکلیئر بام بنائیں گے اور مجھے نیوکلیئر بام مار دیں گے اور میں ختم ہو جاؤں گا, وہ تھریٹ جو ہے وہ ایک طرح سے میٹیگیٹ ہو گیا. امریکہ نے بھی یہی کہا نا کہ ہم نے ایران کے اوپر جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوگی, نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا, سپریم لیڈر کو آپ نے ڈیمونائز کیا ہوا تھا, وہ شہید ہو گئے ہیں اور نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا, لہٰذا اسرائیل کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے, ریلیکس کریں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو اب ان کو ایک نیا دشمن چاہیے, ایک نیا اینیمی چاہیے, نیریٹو ڈومین کے اندر اس کو انہوں نے کریٹ کرنا. وہ اب پاکستان ایک نیوکلیئر آرم مسلم کنٹری ہے, آپ اس کے تھرو یہ بات نیریٹو ڈومین کے اندر کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں تھریٹ ہے, تو لہٰذا اگلے 10 سال 20 سال تک یورپ سے, امریکہ سے آگے پیچھے جو پیسے لے رہے ہیں اس کا جواز اسرائیل کو مل جائے. لیکن اس دفعہ مسلمان اسرائیل کو وہ جواز نہیں لینے دیں گے. پوری دنیا میں پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں دشمن. انڈیا آپ کا ایک اوپن اینیمی ہے. افغان طالبان یہ پہلے چھپ کے حملے کرتے تھے, اب اوپن دشمن ہو گئے ہیں پاکستان میں. ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, ملٹیپل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس, ملٹیپل ٹیررسٹ اینٹیز ہیں جو پاکستان کی دشمن. اب کیا پاکستان ہر کسی کے دروازے پہ جائے گا, ناک ناک میں تمہیں بھی تباہ کر دوں گا, ناک ناک تمہیں بھی تباہ کر دوں گا, ناک ناک تمہیں بھی تباہ کر دوں گا. مولا جٹ کی فلم ہو رہی ہے. اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. یعنی اب ناکشس ایبسرڈیٹیز ہیں جو یہ بات اس طرح کی بات چیت ہے کہ پاکستان نے اس کو بھی تھریٹ دے دیا, اس کو بھی تھریٹ دے دیا. پاکستان از اے ویری کیلکولیٹڈ کیلیبریٹڈ کنٹری. پاکستان کو پتہ ہے کون سا دشمن کیا کر رہے ہیں. اینڈ پاکستان ہیز اے کلچر, ایک ہمارا ڈپلومیٹک کلچر ہے کہ پاکستان اس طریقے کی جو انڈیا کی طرح کا کام ہے یا اس طریقے کا کام پاکستان نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو بھی تھریٹ کر دیا, تمہیں بھی ختم کر دیں گے, تمہیں بھی ختم کر دیں گے. پاکستان ڈز ناٹ ورک. جو بھی پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کو, فارن پالیسی کو, ڈپلومیسی کو, ملٹری ڈپلومیسی کو جانتا ہے, نوز پاکستان از اے ویری ویل کیلکولیٹڈ. اسٹریٹ کام میں اسپیشلی پاکستان بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ پاسبلٹی نہیں تھی. اچھا, اب اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے اگلی اس کی ماریو نوفل کی ویڈیو کو سوچیں گے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو نکال کے رشیا چائنا کے تھرو ایک نیا آرڈر لیا. If I would have taken you back 2 months ago and said, Mario, Pakistan is going to prove to be the leading political power in bringing together and implementing what Russia and China have talked about, restructuring, creating a new security architecture for the Persian Gulf. یہ کس کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں اسرائیل امریکن انٹیلیجنس سے جو ریٹائر ہو گئے, جو بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں. اب وہ امریکنز کو یہ چیز پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اگر مڈل ایسٹ سے نکل گئے تو تمہاری ساری جو سپیس ہے, اسٹریٹجک سپیس, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے مڈل ایسٹ سے اپنا فٹ پرنٹ شرنک کرے اور اسرائیل کے بہاف پہ جنگیں نہ لڑے. امریکہ فرسٹز یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے رہے تو امریکہ سروائیو نہیں کر سکے گا, تباہ ہو جائے گا. سو امریکہ کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ سے اپنے فٹ پرنٹ کو شرنک کرنا ہے, کم کرنا ہے. ہم اینڈلیس وارز میں نہیں جا سکتے. یہی وعدے اور قسمیں کھا کے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے. اب یہ لوگ یہ بات بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نیریٹو, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو سب سے پہلے یہ نیریٹو بھی دیا تھا 1996, 97, 98 آنورڈس کہ آپ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ٹوٹل وار کریں. یہ رچرڈ پرل والے لوگ سارے نیو کونس. اب یہ نیریٹو دوبارہ جو ہے یہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ امریکہ نے اگر مڈل ایسٹ کو چھوڑا تو چائنا اور رشیا امریکہ کی اسپیس لے لیں گے اور امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, لہٰذا امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھا رہے, جنگیں لڑتا رہے. اور پھر آٹومیٹکلی پاکستان کو اس طرح سے پورٹرے کرنا کہ چائنا رشیا کو پاکستان پریولیج دے رہا ہے امریکہ کے اوپر اور امریکہ کو کوئی نقصان ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کے اور امریکہ کے بھی تعلقات خراب کرنے والی بات. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سب کو بیلنس کر کے چل رہا. مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ وہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر مزید جنگیں نہ لڑے. سو یہ سارے سینسٹیو نیریٹیوز جو ہے یہ کریٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت اسرائیل کو اپنی بقا خطرے میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کی ویل کیلکولیٹڈ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سے 2.5 سے 3 مہینوں کے اندر جب سے یہ پیس نیگوسیشن ہو رہی ہیں پاکستان کی لیڈرشپ نے اسرائیل کے خلاف, ہم نے ایز سچ اس طریقے سے کوئی جنگوسٹک ریٹرک استعمال نہیں کیا. لیکن پچھلے 50 سال میں اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, ملیٹریلی, سوشلی, آئیڈیالوجیکلی, انفارمیشن ڈومین کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے اتنا پچھلے 50 سال میں نہیں. دیٹ از اسٹریٹجی. پاکستان زندہ باد.